لیکن اللہ کو وہ اس کا اٹھایا ہوا قدم اللہ کی طرف آنا کر دیتا ہے. لیکن اگر اس پروردگار نے ایک نیکی کے بدلے کتنا بھی بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا گناہ بھی، ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کے اعمال کو تباہ و برباد میرے رسول کے ساتھ اس طرح کریم میں پروردگار اس طرح بات کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کیے جائیں گے، تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے، کسی چیز کا جب تقاضا کرتا ہے، امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کیوں نہ کہ امام نے فرمایا کہ یہ آپ کے بابا کے اس فرمان کی تصدیق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ کے بابا پر نازل ہوا. اور امام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ناظرین، پروردگار دو عالم قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو انسان اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا. یعنی در حقیقت، در اصل نیکی کرنے والے نے ایک نیکی انجام دی، عبادت کرنے والے نے ایک نیکی انجام دی، لیکن چونکہ اس کی نیت فقط پروردگار کی طرف آنا ہی تھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اس نیکی کو انجام دوں، اگرچہ وہ ایک نیکی تھی انجام دینے والی، لیکن اللہ کو وہ اس کا اٹھایا ہوا قدم اللہ کی طرف آنا اس قدر پسند آیا کہ پروردگار نے ایک نیکی کے بدلے اسے 10 گنا اجر عطا کر دیا. اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی میں اللہ کی طرف آتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک قدم نیکی کی غرض سے اٹھا کر میرے پاس آتا ہے، میری عبادت کے لیے آتا ہے، میں پروردگار اسے 10 گنا اجر عطا کروں گا. اسی طرح ہی ہے کہ جب روز قیامت کا دن ہوگا، بعض افراد ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں جنہوں نے بہت عبادات انجام دی ہوں گی لیکن ان کا نام اعمال خالی ہوگا، اور کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے اعمال ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. یعنی کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے، چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جتنی بھی بڑی عبادت کی ہوگی پروردگار ان کی وہ عبادت ضائع کر دے گا، ان کے اعمال حبط کیے جائیں گے. معلوم ہوا کہ اگر انسان صدق دل سے، صدق نیت سے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اٹھایا ہوا ایک قدم اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ اس ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر اس طرف کتنا بھی بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا گناہ بھی، ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. قرآن کریم میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آپ اس آیت کے مفہوم کی طرف غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. یعنی نبی کی آواز سے بلند کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ جب نبی تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہیں یہ اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند کرو. اور پھر اسی طرح جب تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو. میرے رسول کے ہوتے ہوئے، میرے رسول کی موجودگی میں، میرے نبی کی موجودگی میں تم نے جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تم میرے رسول کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی. اگر اس طرح بات کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کیے جائیں گے، تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. یعنی معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی انسان کے تمام اعمال کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور ادھر سے ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹا سا ایک قدم اللہ کے لیے اٹھایا ہوا 10 گنا اجر کا مستحق بنا سکتا ہے انسان کو. ایک شخص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس سائل بن کر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے
کسی چیز کا جب تقاضا کرتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا، دستور صادر فرمایا کہ اپنی والدہ گرامی کو جا کر یہ کہیں کہ اسے 1 درہم عطا کر دیں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بابا جان 6 درہم ہم نے رکھے تھے جو آٹا خریدنے کے لیے ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے 6 درہم ہی دے دیں. تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اونٹ کو بٹھا رکھا ہوتا ہے اس غرض سے کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے 140 درہم کے عوض وہ اونٹ خرید لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ پیسے 8 دن کے بعد دوں گا. اس شخص نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ دنوں کے بعد پیسے دے دیجئے گا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی مہار کو کھولا ہی نہیں تھا کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کتنے میں بیچیں گے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسے 200 درہم میں بیچوں گا. اس نے 200 درہم نقدی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 140 درہم پہلے والے کو دے دیے، 60 درہم سیدہ کی خدمت میں حاضر کر دیے، سیدہ کے دست مبارک پر رکھ دیا. جب سیدہ کی خدمت میں وہ پیسے پیش کیے تو سیدہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس فرمان کی تصدیق ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ امام نے فرمایا کہ یہ آپ کے بابا کے اس فرمان کی تصدیق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ کے بابا پر نازل ہوا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. حضرین، جو بھی انسان صدق دل سے، صدق نیت سے ایک نیکی انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 گنا اجر عطا کر دیتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ.